السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو مسلم دنیا کے ایک خوبصورت اور عظیم خطے کردستان کی کہانی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کی عورتیں سونے کو ایسے استعمال کرتی ہیں جیسے لباس۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں آج بھی 4 مختلف ممالک کی ملکیت میں تقسیم ہے۔ یہاں کا حسن اس قدر دلکش ہے کہ انسان پہلی نظر میں ہی محصور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس نے اسلام کو صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر لیڈر اور غیرت مند حکمران عطا کیا، جنہوں نے 88 سال بعد بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کردستان کے لوگوں کے رہن سہن، ثقافت اور خوبصورتی کھانوں اور رنگین مگر مہذب نائٹ لائف کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کردستان، جسے لینڈ آف دا کرد یعنی کرد قوم کی سرزمین کہا جاتا ہے، مشرقی وسطی کا ایک خوبصورت اور ثقافتی خطہ ہے۔ یہاں کی قومی زبان کردی ہے، تاہم ترکی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانیں بھی عام طور پر بولی جاتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کردستان آج تک ایک آزاد ملک کے طور پر کہیں نہیں ہو سکا۔ اس کے علاقے ترکی، شام، عراق اور ایران کے مختلف حصوں میں تقسیم ہیں۔ کرد لوگ تقریباً 3000 سال سے اس سرزمین پر آباد ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں کرد لوگ اسلام سے روشناس ہوئے اور آج بھی کردستان کے تقریباً 99% لوگ سنی مسلمان ہیں جو اسلام سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں تقریباً 9 کروڑ آبادی پر مشتمل قوم بدقسمتی سے آج بھی اپنی آزاد ریاست سے محروم ہے۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جو اب تک صرف خیالوں کی دنیا میں موجود ہے، جن کے باوجود کرد عوام نے اپنی زبان، ثقافت، روایات اور تہذیب کو آج بھی بڑے فخر کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے۔ کردستان کے بنے ہاتھ سے قالین دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور معیار کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ قدیم فن نسل در نسل منتقل ہوتا آ رہا ہے اور کردستان آج بھی عالمی سطح پر پہچانی جاتی ہے کردستان میں نیا سال 21 مارچ کو منایا جاتا ہے، جسے صرف ایک دن نہیں بلکہ امید، بہار اور آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 30 کروڑ لوگ یہ تہوار جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ کردستان کا پرچم 3 رنگوں پر مشتمل ہے، اوپر سرخ پٹی، درمیان میں سفید پٹی اور نیچے سبز پٹی ہوتی ہے۔ درمیان میں گیس کرنے والی سنہری سورج بنا ہوتا ہے جو کرد قوم کی امید، روشنی اور آزادی کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، ترکی اور شام کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے واقع عراق کا مشہور شہر موصل بھی کرد آبادی کا اہم مرکز ہے۔ یہی وہ شہر ہے جسے 1118 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی پیدا ہوئے، وہ عظیم حکمران جنہوں نے اسلام کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ روایت کے مطابق ایک رات سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سرخ پوش آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ یہ خواب دیکھ کر سلطان فوراً مدینہ منورہ روانہ ہوئے، روضہ رسول پر حاضری دی اور اعلان کروایا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہوں تاکہ تحائف تقسیم کیے جائیں۔ سلطان ہر آنے والے شخص کو غور سے دیکھتے رہے مگر وہ چہرے نظر نہ آئے جو خواب میں دیکھے تھے۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ 2 ایسے افراد ہیں جو نہیں آئے۔ کہا گیا کہ وہ نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار سمجھے جاتے ہیں اور زیادہ وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ انہیں فوراً بلایا جائے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو سلطان نے نہایت نرمی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان ان کے گھر پہنچے۔ جب ایک چٹائی ہٹائی گئی تو نیچے ایک سرنگ نکلی۔ تحقیق پر انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ رات کے وقت سرنگ کھودتے اور مٹی جنت البقیع میں پھیلا دیتے۔ ان کا مقصد یہ تھا نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکال کر لے جائیں۔ یہ سن کر سلطان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ فوراً حکم دیا گیا ان دونوں کو سزائے موت دی جائے اور رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک خندق کھود کر اسے پگھلے ہوئے شیشے سے
بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے۔ محترم ناظرین، 18ویں صدی میں کردستان ایک خطہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا۔ 18ویں صدی میں یہ علاقہ ایران اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1916 میں برطانیہ اور فرانس نے ایک خفیہ معاہدہ کیا جس کے تحت کردستان کو عراق، ایران، شام اور ترکی کے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے یہ تقسیم آج تک برقرار ہے۔ ترکی کے زیر انتظام کردستان کو ترک کردستان یا شمالی کردستان کہا جاتا ہے۔ ترکی کے 81 صوبوں میں سے 13 ایسے ہیں جہاں کردی آبادی اکثریت میں ہے۔ ان میں سب سے بڑا اور نمایاں شہر دیار بکر ہے۔ 2016 میں یہاں حکومت اور قومی باغیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں جن کے نتیجے میں شہر کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ تھی کردستان پر ہماری مختصر اور معلوماتی ڈاکومنٹری۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے میں ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ان تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔